ناظرین، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام شیر خدا مرتضیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی حضرت علی ساری رات جاگ کے عبادت کرتے تھے، کسی ایک رات بھی نہ سوئے، مطلب کہ ساری رات جاگ کر 1000 رکعت نماز ادا کرتے تھے۔ ناظرین، یہ بات ماننے کو ناممکن ہے، لیکن حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں، یہ ان کے لیے ناممکن نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی علیہ السلام کو ایک خاص معجزے والی ولایت عطا کی ہے۔ ناظرین، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری زندگی میں فقط اور فقط ایک رات سوئے۔ آخر اس رات کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں سوئے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مطلب کہ پوری زندگی ایک رات بھی نہ سوئے، ساری رات جا کے عبادت کرتے تھے، آخر اس رات کو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کیوں سوئے؟ اس کے پیچھے کی وجہ جانو، اور یہ کون سی رات ہے ہم اس ویڈیو میں جانیں گے۔ ناظرین، یہ ہجرت کی رات تھی۔ اس رات کی تفصیل مسلم و غیر مسلم تمام مورخین نے بیان کی ہے۔ ناظرین، شمع نبوت کے گرد پروانوں کے ہجوم میں کافی اضافہ ہو چکا، جس کی خوشبو دور تک پھیل چکی ہے۔ مدینہ منورہ کی گلی اسلام کی خوشبو سے مہک چکی ہے۔ مکہ کے کفار کی اذیتیں بھی انتہا کو پہنچ چکی تھیں۔ بحکم پیغمبر اسلام مسلمان آہستہ آہستہ مدینے کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ اب صف مکہ میں پیغمبر خدا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر باقی رہ چکے تھے۔ اب نہ حضرت بی بی ختیجہ ہیں، نہ ہی حضرت ابو طالب ہیں۔ کفار مکہ پیغمبر اسلام کے خون کے پیاسے، ہر طرف آپ کے قتل کے چرچے ہیں۔ ایسے میں حکم الہی ہوتا ہے کہ آج رات مدینے کی طرف کوچ کر جاؤ۔ آپ نے اس راز کو پوشیدہ رکھا، مگر کسی طرف کفار مکہ کو آپ کے مدینہ کوچ کرنے کی اطلاع مل گئی۔ کفار کے سرداروں نے مل کر یہ طے کیا کہ آج رات ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیا جائے۔ اس کام کے لیے ہر قبیلے سے نامور بہادر کا انتخاب کیا گیا۔ خدا نے کفار مکہ کے اس ناپاک ارادے کی بشارت دی۔ ایسے نازک مشکل گھٹن حالات میں کون ہے جو کام آئے؟ اس سے زیادہ مشکل وقت پیغمبر اعظم پر نہ آیا تھا۔ ایسے نازک وقت میں ایک ایسے ہمزاد جری جانثار کی تلاش تھی جو جان کا عوض دے سکے۔ آخر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہیں حضرت علی ابن ابی طالب پر پڑیں تو حضرت علی علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین آج میرے قتل پر آمادہ ہیں، کچھ دیر بعد ہی میرے مکان کا محاصرہ کر لیں گے۔ ہم مدینے کو روانہ ہوتے ہیں، آج تم میرے بستر پر ہماری سبز چادر اوڑھ کر سونا۔ آپ کا حکم سننا تھا کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام مرتضیٰ کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے کہ کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ فرمایا ہاں۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام فرط مسرت سے کھل اٹھے۔ علی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا کہ میں فدیہ بن رہا ہوں، یعنی کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام اس رات کو سونے کے لیے اس لیے آمادہ ہو گئے کیونکہ حضرت علی علیہ السلام رات کو جا کر عبادت کرتے تھے، اور اس رات میں سونا اس جاگ کی عبادت کرنے سے کہیں زیادہ افضل تھا۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی تمام امانتیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے سپرد کر دیں اور فرمایا کہ یہ امانتیں ان سب کو دے کر تم بھی چلے آنا۔ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم بخیریت مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ آپ بڑے آرام و سکون کے ساتھ ان حضرت کے بستر پر لیٹ گئے اور بڑی آرام کی نیند سوتے رہے، جس کے لیے حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ شب ہجرت جس قدر سکون و آرام کی نیند میں سویا ہوں، ویسی نیند کبھی نہ کی۔ امام غزالی تحریر فرماتے ہیں کہ علی بستر رسول پر رات سو رہے، اسی وقت خداوند عالم نے جبرائیل اور میکائیل پر وحی کی کہ میں نہ تم دونوں کو بھائی بھائی بنایا اور تم میں سے ایک کی عمر دوسرے کی عمر سے زیادہ کی، اور تم میں کون ایسا ہے جو اپنے فاضل عمر اپنے بھائی کو دے؟ اس وقت خدا نے فرمایا تم دونوں علی جیسے کیوں نہیں؟ میں نے علی اور رسول کو بھائی بنایا اور وہ رسول کے بستر پر سو کر اپنی جان فدا کر رہا ہے۔ تم دونوں ابھی زمین پر جاؤ اور علی کو دشمنوں سے بچاؤ۔ جبرائیل علیہ السلام پہنچے اور کہتے جاتے مبارک ہو اے فرزند ابو طالب، تمہاری وجہ سے ملائکہ فخر کر رہے ہیں۔ اس موقع پر خدا نے یہ آیت نازل فرمائی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي، لوگوں میں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو خدا کی خوشنودی کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتے ہیں۔ کفار مکہ تمام رات گھر کو گھیرے رہے تاکہ صبح ہوتے ہی آپ کو قتل کر سکیں۔ ان لمحات میں تمام رات علی مرتضیٰ بستر رسول پر اپنے استقلال، ثابت قدمی، جان نثاری اور سرفروشی کے جوہر دکھلاتے رہے۔ نہ دل میں کافروں کا خوف، نہ موت کا خوف تھا۔ صبح ہوئی تو کفار مکہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے
کہ بستر رسول پر رسول اعظم کے بجائے علی مرتضیٰ ہیں۔ کفار نے تلواریں نکالی اور کہا کہ محمد کہاں ہے، مگر آپ کا جواب بلند ہمتی، جواں مردی، شجاعت کا آئینہ دار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مجھے دے کر گئے تھے جو تم لینے آئے ہو۔ آپ نے صبح تمام امانتیں لوگوں کے سپرد کر دیں۔ کفار نے بہت کوشش کی کہ آپ پیغمبر اعظم کا پتہ بتا دیں، مگر دنیا کی تاریخ ایسا واقعہ پیش کرنے سے قاصر ہے۔ ان پر خطر حالات میں آپ نے اپنی مضبوطی ثابت قدمی میں ذرا بھر بھی فرق نہ آنے دیا۔ آپ نے تمام احکامات پورے کرنے کے بعد چند خواتین کو لے کر بحکم پیغمبر اعظم مدینے کی طرف روانہ ہوئے۔ ناظرین، یہ جون کا مہینہ تھا، گرمی کے دن، ریگستان کا علاقہ جس کا ذرا آفتاب سے کم نہیں تھا۔ پہاڑوں کے پتھروں پر 125 میل تک پیادہ سفر کرنا، اس قیامت کے سفر میں آپ کے پاس سواری تک بھی نہ تھی۔ ان کی ثابت قدمی اور کامل الایمان نے ان مشکلوں کو بھی آسان کر دیا۔ چلتے چلتے آپ کے پاؤں سوج گئے، یہاں تک کہ خون بہنے لگا۔ جب رسول خدا کو آپ کے آنے کی اطلاع ملی، اپنے سرفروش جانثار کے دیدار کے لیے آپ کی آنکھیں بے تاب تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب امیر کو اس حال میں دیکھا تو آپ عبیدہ ہو گئے، بے ساختہ دوڑ کر حضرت علیہ السلام سے لپٹ گئے، اپنے ہاتھوں سے ان کے گرد و غبار صاف کرنے لگے۔ آپ نے اپنے لعاب دین زخموں پر لگایا، پھر کبھی آپ کے پیروں کو تکلیف نہ ہوئی۔ اس شدید گرمی اور دشمنوں میں تنہا اتنا سفر کرنا ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ جس کی نظر امت اسلامیہ میں تو اور امتوں میں بھی کم تر ملے گی۔ اس سے آپ کے ایمان، صبر، توکل، جرأت، ہمت، شجاعت کا پتہ چلتا ہے۔